الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ آج کے موضوع کا اعلان کیا گیا ہے کہ نزول قرآن کا تاریخی جائزہ، تو ابتدا میں ایک بات تو بطور تمہید یہ عرض کر دوں کہ نزول قرآن، پھر جمع قرآن، پھر تدوین قرآن، یہ الگ الگ مرحلے ہیں. عام طور پر ہم خلط ملط کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مرحلے ایک ہی سرگرمی کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. نزول قرآن جب ہم کہتے ہیں تو چاہے لفظ نزلہ ہو، انزلہ ہو، تنزیل ہو، منزل ینزل ہو، ان سب کا جو مفہوم ہے قدر مشترک وہ یہ کہ آسمانوں سے زمین کی طرف قرآن مجید کا آنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کلام پاک کا پہنچنا. اب اس میں یہ الفاظ الگ الگ کیوں استعمال کیے گئے؟ نزلہ کا ہے، نزلہ ہے، انزلہ ہے. میں نے 3 آیتیں تلاوت کی. ان تینوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ لفظ انزلہ سے اللہ تعالیٰ نے صیغہ استعمال فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ارشاد فرمایا انزلنا.
فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عربی کے اعتبار سے یہ تینوں صیغے باب افعال کے کہلاتے ہیں۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ینزل، ننزل، تنزیل یہ لفظ بھی ارشاد فرمائے، اور یہ باب تفعیل ہے اور مجرد بھی ہے، نزل، نزول۔ یہ دراصل اپنی اپنی حیت پر اور اپنے اپنے حالات پر دلالت کرنے والے کلمات ہیں، اس کو عام طور پر ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کے لیے لفظ انزلہ کا استعمال کیا گیا ہے باب افعال سے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت تک کلام پاک کو جو پہنچایا، کرام بررہ سفرہ ارشاد فرمایا، وہ فرشتے جو بہت اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں اور سفارت کا کام کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو منتقل کرنے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ان کے جلوس نے بکثرت فرشتوں کو یہ کلام دیا گیا لوح محفوظ سے لے کر۔ اور مواقع النجوم میں ایک مقام ہے، اس کو بیت العزت کہتے ہیں۔ مواقع النجوم کیا ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ مواقع النجوم کے معنی یہ ہے کہ جہاں گیلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ستارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ جانتے ہیں نا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ہماری سائنس جو ہے بمشکل تمام جو ہماری دنیا کا چاند ہے بس وہاں تک پہنچی۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ سولار سسٹم کے پلانٹ سے پھر سولار سسٹم جہاں ختم ہوتا ہے وہ ایک ممبر بن جاتا ہے گیلیکسی کا، پھر گیلیکسی ممبر بن جاتی ہے ملکی وے کی، اور پھر یہ گیلیکسیز مل کے سپر گیلیکسی، اور یہ سپر گیلیکسیز مل کے کلاسٹرز وجود میں آتے ہیں کہ لاکھوں نوری سال کا آپ فیصلہ طے کر لیں، جو روشنی کی سپیڈ ہے اس سے لاکھوں سال کا آپ سفر کر لیں، تب کہیں جا کے آپ کی کہکشاں ختم ہوتی ہے، آپ کی کائنات ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے مواقع النجوم، جہاں پہ کہ ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہاں تک یہ کلام پاک لوح محفوظ سے لے کر پہنچایا گیا۔ لوح محفوظ کیا ہے اس کی میں بہت زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ عالم بالا اور عالم غیب کی اصطلاح ہے، میں مثال دے سکتا ہوں، اور یاد رکھیے جب کبھی ہم مثال دیتے ہیں تو حقیقت پر اس کو محمول نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ دوں ارے وہ تو شیر کی طرح بہادر ہے، تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کے پنجے بھی ہیں، دانت بھی ہے، وہ شیر ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم مثال دیا کرتے ہیں۔ لوح محفوظ کی مثال ہم دے سکتے ہیں ایسے، جو ایک ماسٹر سرور ہوتا ہے، دیکھیے جہاں پہ کہ سارا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لوح محفوظ ہے، ایک تختی ہے، ایک صندوقچہ ہے، ایک دنیا ہے، خزانہ ہے، ایک کمپیوٹر ہے۔ کس لفظ سے اس کو میں تعبیر کروں؟ بس ایک چیز ہے جس میں ساری چیزیں محفوظ ہے، ہماری آپ کی عمریں بھی محفوظ ہے، تقدیریں محفوظ ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا تھا۔ اور وہاں سے لے کر حضرت جبرائیل امین کو کب دیا گیا؟ وہ رمضان المبارک کی ایک رات تھی، جس میں کہ اختلاف ہے، وہ 25ویں تھی، 27ویں تھی، وہ 29ویں تھی، بہرحال اس کا تعین مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس پہ پردہ ڈالا تو ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو ہم نے قدر والی ساعتوں میں، قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا، اور یہ پہلا نزول تھا۔ اس نزول کو کہتے ہیں کہ جملتاً واحدتاً،
یہ پورا کا پورا قرآن مجید تھا جو فرشتوں کے سپرد کر کر پورا یوں سمجھ لیجیے ایک جلوس تھا سیکیورٹی گارڈز کا. کتنے فرشتے تھے, لاکھوں تھے یا کروڑوں تھے واللہ عالم, وہ سب لے کر چلے اور بیت العز میں, بیت العزت میں اس کو انہوں نے سیف کیا, محفوظ کر دیا. اور پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب جب بیت العزت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچایا جاتا ہے, اس کے لیے لفظ تنزیل آیا ہے قرآن مجید میں, کیونکہ تنزیل کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ کوئی چیز گریجولی, دھیرے دھیرے بتدریج نازل کرنا. چونکہ قرآن مجید اب بتدریج نازل ہوا 23 سال کی مدت میں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی حضرت جبرائیل امین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے, اس کا اظہار قرآن پاک میں کیا گیا. اس واقعے کو جب کبھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے تو نزلنا, تنزیل, ینزل, ننزل کے الفاظ سے یعنی باب تفعیل سے تعبیر کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں اب تدریج تھی. یہ تدریج کیوں تھی؟ اس کی بڑی حکمتیں تھیں. خود چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تختیاں ایک ساتھ دی گئی تھی تورات کی. پچھلی کتابوں کے سلسلے میں نزول کا الگ الگ طریقہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مضامین کا القاء ہوتا تھا اور وہ اپنی زبان میں اس کو تعبیر کرتے تھے جو انجیل کی شکل میں وجود میں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تختیاں دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر دعائیں جاری ہوئی تھی جس کو زبور کہتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ساری کتابیں قرآن مجید ہی کی طرح نازل ہوئی, نہیں, الگ الگ طریقے سے نازل ہوئی. تو مشرکین مکہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کیسے نازل ہوئی یہ حقیقت تھی. وہ سن رکھے تھے یہودیوں سے, روابط تھے, تجارتی تعلقات تھے, آنا جانا تھا, لہذا ان کو معلوم تھا کہ ایک تختیاں دی گئی تھی, وہ تختیاں ایک صندوقچے میں محفوظ کر دی گئی تھی. وہ تابوت سکینت پھر بیت المقدس میں موجود تھا, ایک اس کی دوسری تفصیل ہے. تو اس بنیاد پر مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا, یہ 5 آیتیں, 6 آیتیں, 10 آیتیں کیوں نازل ہوتی ہے؟ لولا نزل علیک القرآن جملۃ واحدہ, آپ پہ پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ارشاد فرمایا, کذالک, ہاں یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم آپ پر قرآن کو دھیرے دھیرے نازل کر رہے ہیں. نمبر 1, لنثبت بہ فؤادک. سب سے پہلی حکمت تو اے رسول یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی تسلی کا سامان ہو. جیسے جیسے مخالفتیں ہوتی, نئے نئے حالات آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ویسے ویسے وہی آتی. قرآن مجید نازل ہوتا تو دل کو کتنی تقویت ملتی ہوگی, کتنی تسلی ہوتی ہوگی, اس کا آپ اندازہ کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی وفات ہو گئی اور بیٹے کی وفات ہو گئی. بیٹیاں تو باقاعدہ حیات ہیں, لیکن بیٹے جو سب سے بڑے تھے وہ وفات پا گئے, حضرت طیب. تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو, مکے کے لوگوں میں بھی آپ حیرت کریں گے, خود آپ کے چچا ابو لہب نے کہا, دیکھو محمد کے سلسلے میں زیادہ فکر نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بیٹے خود وفات پا رہے ہیں تو ان کا تذکرہ کہاں چلنے والا ہے, کون باقی رکھے گا. لہذا انہوں نے ایک جملہ کہا, ان محمد اللہ ابتر, جس کے معنی ہوتے ہیں محمد کا ذکر باقی نہیں رہے گا, ان کی نسل باقی نہیں رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دوہرا صدمہ تھا. پہلا صدمہ کہ خود بیٹے کی فرقت, بیٹا وفات پا گیا. دوسرا صدمہ کہ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا, آج بھی کوئی مر جائے اپوزیشن پارٹی کا آدمی بھی اظہار تعزیت کرتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا, مذاق نہیں بناتا. لیکن وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی حادثوں پر بھی دل لگی کرتے, جملے کستے. اتنی ان کی کمظرفی تھی, شرافت سے گئے گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے رسول, آپ کو وہ خیر کثیر دیں گے جس کا دنیا اندازہ نہیں کر سکتی. آپ کوثر کا ترجمہ کرتے کرتے تھک جائیں گے,
سارا خیر کثیر اس میں آ جاتا ہے۔ نہر کوثر اسی میں آ جاتی ہے، مقام محمود اسی میں، مقام شفاعت کبریٰ اسی میں، ختم رسالت اسی میں، فتح مکہ اسی میں، دین کی تکمیل اسی میں، قرآن مجید کا نزول اسی میں، خیر کثیر میں ساری فتوحات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی سب آ جاتی ہے۔ الکوثر کہتے ہیں، عربی کے اعتبار سے اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ کثیر 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 کو کوثر کہتے ہیں، کثرت ہی کثرت۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر ملا خیر کثیر، اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر، اتنا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ کوئی اذان نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا نام نہ آ جائے۔ کا مشہور شعر ہے کہ کوئی مؤذن اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کا اعلان نہ کر دے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باقی ہے، نہ صرف باقی ہے پوری دنیا میں باقی ہے، نہ صرف پوری دنیا میں باقی ہے، ہمہ وقت باقی ہے، صبح سے شام تک باقی ہے، 24 گھنٹے ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن دشمن ان شانئک، اے رسول آپ کا جو مخالف ہے نا، وہ مخالف ہی مقطوع ذکر ہوگا، اس کا ہی کوئی ذکر نہیں کرے گا، اور ذکر بھی کرتے ہیں تو اس لیے تاکہ اس پہ لعنت بھیجے۔ تبت یدا ابی لہب، وہ تب کہیں برباد ہو گیا ابو لہب، تباہ ہو گیا ابو جہل، یہی ہم کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کے دشمن کا ذکر باقی نہیں رہے گا، آپ کا ذکر تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب آیتیں نازل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا فسبح بحمد ربک، اللہ کے رسول آپ خوب اللہ کی حمد و ستائش کیجئے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا وصلی لربک وانحر، نماز کا بھی اہتمام کیجئے، شکرانے میں قربانی بھی دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، دل کو سکون کا سامان فراہم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر باقی رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میرا ذکر بلند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میری نبوت کو، میرے کاس کو، میرے مقصد کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یہ ہے سامان تسلی۔ اب آپ اٹھا کر قرآن مجید کے مقامات دیکھیں، 20 مقامات ایسے ہیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے، دل ٹوٹتا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی کی آیتیں نازل ہوتی، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا اے رسول آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، اے رسول آپ کا دل نہ ٹوٹے، آپ غمزدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کرنے والا ہے۔ ہجرت کے موقع پہ آپ دیکھیں، غار ثور کے موقع پہ آپ دیکھیں لا تحزن ان اللہ معنا، آپ اس موقع پہ دیکھیں جب طائف سے آپ واپس آ رہے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے رسول آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے پڑھن سے جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو سربلند کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن تک پہنچائے گا۔ کہیں ارشاد فرما رہا ہے لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کے سلسلے میں میرا فیصلہ سابق ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ غالب آ کر رہیں گے۔ لہذا تسلی کا سامان، بہت تسلی ہوتی ہے، نیا حکم آ جاتا اور پچھلے حالات پہ تبصرہ ہو جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن تدریجی طور پر قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے جو پہلی حکمت اختیار فرمائی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دھیرے دھیرے ہی تو تم کو ہم پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ جملہ قرآن مجید آ جاتا تو شاید لوگ گھبرا جاتے کہ اتنا بڑا کلام کیسے ہم یاد کریں گے، کیسے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے، لیکن دھیرے دھیرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 6 آیتیں نازل ہوتی اور ہمارے لیے اتنی آسانی تھی، ہم صبح یاد کر لیتے، شام میں اللہ کے رسول کو سنا دیتے، شام میں سنا دیتے، تہجد میں پڑھ لیتے، نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیتے۔ لہذا قرآن مجید کا حفظ بہت آسان ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے حفظ ہو رہا تھا، آسانی کے ساتھ صحابہ حفظ کرتے چلے جا رہے تھے، اور ایک بڑی جماعت تھی، بہت بڑا طبقہ تھا، حلقہ تھا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یاد دلا رہے تھے، کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے 2 علیحدہ انتظامات فرمائے. ایک کتابت، لیکن صرف کتابت پر اکتفا نہیں کیا، دوسرے حفظ، یاد دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنے لوگوں کو یاد دلایا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یمامہ کی جنگ ہوئی تو اس میں 70,000 وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے. 70,000 صحابہ قرآن کے حافظ تھے. کتنے اس میں شہید ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتابت شدہ قرآن مجید کو یکجا کیا. وہ انشاءاللہ جمع قرآن میں وہ گفتگو آئے گی. تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو صرف قرآن پاک نظریات کا نام نہیں ہے، تھیوریٹیکل اسٹڈی بس سکھا دی جائے، لیکچرز ہو جائے، نہیں. قرآن مجید تو ایک عملی زندگی میں انقلاب برپا کر رہا تھا. تبدیلی آ رہی تھی، غیر معمولی تبدیلی. اور تبدیلی بھی کیسے؟ تبدیلی ایسے نہیں تھی کہ معمولی اصلاح کر دی جائے، ہلکی پھلکی اصلاح کر دی جائے. بھائی آپ ڈائبیٹک ہو گئے، چاول کے بجائے آپ روٹی شروع کر دیں، تھوڑی سی اصلاح کر دی گئی، غذا تو جاری ہے. نہیں، ایسی اصلاح نہیں تھی. بالکل یو ٹرن ہو رہے تھے، موڑا جا رہا تھا رخ شرک سے توحید کی طرف، بے حیائی سے حیا کی طرف، دشمنیوں سے محبتوں کی طرف رخ موڑا جا رہا ہے. چیزیں حرام ہو رہی ہیں جن کے عادی ہیں، صبح شام جو چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ حرام ہونے والی ہے. شراب حرام ہونے والی ہے. لہذا مکہ مکرمہ میں ایک آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اللہ نے تم کو کھجور عنایت فرمایا، اللہ نے تم کو انگور عنایت فرمایا، یہ وہ پھل ہے جس سے رزق حسن لیتے ہو اور نشے کی چیز بھی لیتے ہو. اب باشعور صحابہ نے کہا رزق حسن کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیوں کیا، نشے کو الگ کیوں کیا؟ اس کے معنی نشہ رزق حسن میں نہیں ہے. رزقاً حسناً و سکراً جو ارشاد فرمایا کہ یہ نشہ آور جو چیزیں ہم بناتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ علیحدہ ذکر کر رہا ہے، رزقاً حسناً بعد میں ذکر کر رہا ہے اور اس میں نشہ آور کو نہیں لے رہا ہے. تو یہ لازمی بات ہے، پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے. السابقون الاولون، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی وہ شخصیتیں ہیں جو سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز گندی ہے. حالانکہ صحابہ کے کلچر میں عام، مکے کے کلچر میں، مدینے کے کلچر میں گھروں میں شراب کا ذخیرہ ہونا ضروری. ایسے ہی جیسے آج آپ یورپ چلے جائیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہم جیسے چائے پیتے ہیں ویسے وہ شراب پیتے ہیں، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. بالکل ایسے ہی شراب کی کوئی برائی نہیں. لیکن پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی اور مدینہ منورہ میں جب صحابہ پہنچ گئے، جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، یہ ہے دیکھیے تدریج، دھیرے دھیرے جو آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں رہو تو تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جن کے دلوں میں نماز کی محبت رچ بس گئی تھی انہوں نے شراب چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، شراب چھوڑ سکتے ہیں. لہذا یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک ایسی ناپاک چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں تباہ ہونے والی ہے، ہماری نمازوں سے ہم کو روکا جانے والا ہے. لہذا احتیاط کی طرف صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر فائنل حکم آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف ارشاد فرمائی کہ انما الخمر والمیسر رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ، شیطانی چیزیں ہیں، گندگی ہے، ناپاکی ہے، چھوڑ دو اس کو، دور ہو جاؤ. صحابہ نے ختم بند کر دیا. لہذا 10-12 سال تربیت کے لگے، دھیرے 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 دھیرے. اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، بامراد ہے وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے دل کے میل کو صاف کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. تزکا، زکوٰۃ فرض نہیں کہا گیا، زکوٰۃ کو فرض نہیں کہا گیا، لیکن اشارہ کر دیا گیا کہ دل میں اگر مال کی محبت ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. جب دھیرے دھیرے ان کو یہ پتہ چل گیا اور خرچ کرنے پر طبیعت آمادہ ہو گئی، مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرما دیے.
کہ دیکھو اتنے پیسے اگر رکھے رہ جائیں تو اتنا تم کو دینا ہے. نصاب پورا نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعید نازل ہو گئی. الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو سونا چاندی کیش جمع کر رکھیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہی سونے چاندی سے ان کی پیٹھوں پشتوں پیشانیوں کو داغا جائے گا, جھلسایا جائے گا. تو دھیرے دھیرے احکام نازل کیے گئے. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج کا پہلو رکھا. اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں, وہ آپ جانتے ہیں نزول قرآن کی دنیا میں جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ نبوت کا یہ پہلا سال تھا. اور اس کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ رمضان کی 17 تاریخ تھی یا 27 تاریخ تھی, بہت محدثین میں اختلاف ہے. لیکن مولانا مبارک پوری نے, صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں تحقیق کر یہ ثابت کیا, حساب دانوں کے جو حسابات ہوتے, کہ وہ 10 اگست 610 عیسوی تھی. 610 عیسوی 10 اگست انہوں نے لکھا کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں. اس میں دین کے احکام کچھ نہیں دیے گئے, امت کو تعلیم سے جوڑ دیا گیا, رب کے نام سے جوڑ دیا گیا, توحید سے جوڑ دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آئی اس وقت جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لینے کے بعد گھر پہنچے. زمیلونی فرمایا, چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر غور کرتے تھے, کیونکہ آپ چادر اوڑھ لیں گے تو آپ کو ایک تنہائی کی سی کیفیت محسوس ہوگی, کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے والا ہے, یہ آپ کو محسوس ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ لیا کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے اب کیا ہونے والا ہے, اب کیا ہونے والا ہے. لہذا دوسری وحی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ اے مزمل, اے چادر اوڑھ لینے والے نبی و رسول, اب آپ کھڑے ہو جائیں. پہلا کام, پہلی ذمہ داری, پہلی ڈیوٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, آدھی رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. آدھی رات یا تھوڑا بہت کم و بیش ہو جائے, منٹوں کا حساب نہیں کیا جائے گا, تقریباً ایک تخمینے سے آپ آدھی رات تہجد کی نماز ادا کریں. کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ آگے چل کے جو حالات ہونے والے ہیں, وحی الہی بھی جو آپ کو لینا ہے, تبلیغ کا فریضہ بھی جو انجام دینا ہے, ان سب کے لیے جس پیٹرول کی ضرورت پڑے گی, جس مائع کی, جس ہمت کی, جس قابو کی, جس طاقت اور انرجی کی ضرورت پڑے گی, وہ آپ کو تہجد سے ملے گی. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ رات کا کھڑا ہونا, یہ بات کبھی آپ کو مستحکم کر دے گا, اعتماد پیدا کر دے گا, اور رب سے تعلق لنک اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. یہاں سے آپ روحانی غذا لینا شروع کر دیں. اس کے بعد پھر آیت آئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے مدثر, دثار اوڑھنے والے, دثار بھی ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں. اے دثار اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے رسول, اے کملی والے رسول, اب آپ کھڑے ہو جائیں, رب کا نام لیں, لوگوں کے سامنے رب کے نام کا اعلان کریں, اللہ اکبر کہیں, بتلائیں اللہ سب سے بڑا ہے, معبودان باطل یہ جھوٹے خدا ہیں. اب آپ اعلان شروع کریں. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی. آپ جانتے ہیں کہ پہل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین, پھر حضرت علی, حضرت زید, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفیر بن گئے, نمائندے بن گئے. کبھی وہ حضرت عثمان کو لے کر آ رہے ہیں, کبھی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر آ رہے ہیں, کبھی وہ یہ صحابی کو لا رہے ہیں, وہ صحابی کو لا رہے ہیں, اور کبھی اس غلام کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں, اس غلام کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں. آپ کے پاس 40,000 دینار کا سرمایہ تھا,
بڑی رقم تھی، آپ نے تجارت سے کمائی تھی اور اس کو ایک بڑی تجارت میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی بڑی تجارت میں انویسٹ کیا، اتنی بڑی تجارت میں، تجارت لن تبور، جس کو اللہ نے فرمایا قیامت تک نہ ختم ہونے والی تجارت، کہ آپ غلام خریدتے جو اسلام قبول کیا اور اس کو آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال کے ساتھ یہی کیا، دیگر کئی غلاموں کے ساتھ یہ کیا، پورے پیسے حضرت ابوبکر نے اس میں لگا دیے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی ہے۔ اب اس میں ایک واقعہ تو صحیح روایتوں میں نہیں ہے، لیکن روایتوں میں کہ آپ کے مکان میں کتے کا بچہ گھس گیا تھا، وہ اندر کہیں چھپ کے مر گیا تھا، اس کی وجہ سے فرشتے نہیں آ رہے تھے، لیکن اکثر محدثین نے اس کو قابل التفات نہیں سمجھا اور ضعیف قرار دیا۔ میں اس لیے ذکر کر رہا، ہو سکتا ہے کہیں آپ لٹریچر میں پڑھ لیں تو آپ کے ذہن میں رہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دنوں کے لیے وہی منقطع رہی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھبراہٹ محسوس کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ اس بے چینی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے حق وحی ادا نہیں کیا اور یہ کوتاہی کی پاداش میں، کفارے میں اپنی جان دے دوں، یہ تک سوچنے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ چونکہ وحیوں کا تذکرہ ہونے لگا تھا اور مکے کے محلوں میں یہ خبر پھیلنے لگی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، لہذا وہ بڑھیا آ کر کہنے لگی محمد مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا، ان الشیطان کا قد قلا، نعوذ باللہ، بس چوٹ لگی۔ اب یہی دیکھیں میں نے جس کو عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے حالات سے دوچار ہوتے تھے ویسے ویسے وحی آتی اور تسلی ہوتی، دل کو بڑی چوٹ لگی، کتنی چوٹ لگی بس اللہ کے رسول ہی جانتے ہوں گے کہ رسول جیسی مقدس ہستی اور ان کے سامنے اتنی بدتمیزی کی گفتگو۔ ہمارا عالم یہ ہو کہ اگر کوئی ہماری شخصیت پر انگلی اٹھائے تو ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، صبر، تحمل، قوت برداشت، قربان جائیں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا، ہاتھ اٹھا کے بدوا ہی دے دیتے، اے اللہ اس بڑھیا کا کام تمام کر دے، تو یوں ہی بڈھی ہو گئی تو اس کو اٹھا لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں کہا، بس خاموشی، دل کی چوٹ، صدمہ، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم، خم، بس یہ کہنا تھا اس کا کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک ٹپکا ہے، آسمان پر ایک ٹپکا نمودار ہوا اور وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا افق پر، پھیلتے 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 پھیلتے، پھر عالم یہ ہوا کہ پورے آسمان پر وہ ہستی چھا گئی، وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے حکم سے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ گواہ ہے وقت چاشت، رات جب اندھیری اور تاریک ہو جاتی ہے تو سورج کی جیسے پاؤ پھوٹتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور پھر روشنی ہونے کے بعد رات کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی آفتاب رسالت بلند ہو چکا ہے، اب رات ہونے والی نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے ہرگز آپ کو نہیں چھوڑا۔ کہنے والے شیطان کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کا رب ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، اور نہ اس سے آپ نے، اور اس نے نہ آپ سے نفرت کی، نہ بیگانگی کا اظہار کیا، بلکہ اس نے تو یہ اعلان کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اتنا دے گا مستقبل میں، اتنا دے گا اے رسول، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ نہال ہو جائیں گے خوشی سے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لہٰذا آج سے آپ ایک مشن پر کھڑے ہو جائیں۔ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کی مدد کرتے رہیں، جھڑکی نہ دیں۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کو کبھی جھڑکی نہ دیں، ان کو سینے سے لگائیں۔ اور اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کا اعلان کرتے رہے، آپ آگے بڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے کاس کی، آپ کے دین کی، آپ کی تبلیغ کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ لہذا یہ تیسرے مرحلے میں وحی کا نزول ہوا،
جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی دی گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ نہیں، اب یہ رسالت کا کام، اب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام مجھ پہ فرض ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا ہے۔ لہذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے خاندان کے لوگوں کا اجلاس طلب کیا، ان کو اسلام سمجھایا، قبیلے کو جمع کیا، قریش کو ان کو اسلام سمجھایا، مکے کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو اسلام سمجھایا۔ اب شروع میں تو 2-2.5 سال انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے، دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی دیکھی، مخالفتیں بڑھتی چلی گئیں، جنگوں تک کی نوبت آئی، ہجرت کی نوبت آئی، ہر موقع پہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی رہی۔ یہ نزول قرآن 23 سال کی مدت میں جاری رہا، یہاں تک کہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کی آیت نازل ہو گئی، جس میں یہ خوشخبری دی گئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشخبری دی گئی کہ اب فتح ہو چکی ہے، نصرت آ چکی ہے، لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، بس اب میں تسبیح بیان کرتا چلا جاؤں، حمد و ستائش بیان کرتا چلا جاؤں۔ صحابہ مسرور ہیں، خوش ہیں، حضرت ابوبکر ہے کہ زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکیوں سے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اتنی اچھی خوشخبری ہے، فتح کی خوشخبری ہے، کامرانی کی اطلاع ہے، نصرت کی اطلاع ہے، اور رونے کا کیا موقع ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یاد رکھو، جو چیز بھی پیک پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر زوال آتا ہے، جو چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دھیرے دھیرے اب بتدریج کمی آئے گی۔ لہذا اس میں تم لوگ سمجھتے ہو کہ خوشخبری دی گئی کامیابی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی وفات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اور رسالت کا مشن مکمل ہونے کے بعد اے رسول آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے نزدیک یہ ترجمہ ہے کام، اور یہی وہ مستند مفہوم ہے جو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے تھے۔ اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا کہ ہم سن رسیدہ سینئرز بزرگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ اس نوجوان لڑکے کو 20-22 سالہ عبداللہ ابن عباس کو بلا لیتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، سب کو بٹھایا، اور سب سے اخیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا اور کہا کہ ایک آیت پر میں تدبر کر رہا ہوں، کھل کے نکھر کر اس پر مضامین نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ سورۃ النصر، یہی اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کر دی اور کہا آپ تشریف فرمائیں۔ پہلے نے تشریح کی فتح مکہ کی خوشخبری ہے، دوسرے نے کہی کہ وہ نصرت ہے، دین کی تکمیل ہے، سب نے اپنے اپنے انداز میں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ دیکھیے دین مکمل ہو چکا، لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب آپ تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے، آپ کو لوٹ کے اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ تو اب سورۃ الفتح نازل ہو گئی، حضرت ابوبکر رو پڑے۔ اس کے بعد سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی، اور ایک آخری آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُرْجَعُونَ۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 6-7 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر بے ہوشی کا غلبہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ زار و خطار رو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تعزیت کے لیے گئے کہ اتنا آپ زار و قطار کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اب قیامت تک کے لیے وحی بند ہو چکی ہے، اب وحی نہیں آئے گی، قصہ ختم ہو گیا اب وحی کا۔ یہ آخری آیت کا نزول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ نزول قرآن کی تاریخ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ نزول قرآن الگ چیز ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع قرآن کے لیے کیا کیا کیا،
कैसे जमा किया गया, कौन कौन से सहाबा का कंट्रीब्यूशन रहा, किन्हों ने हिफ्ज़ किया, कौन अच्छे हाफिज़ थे और किसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्रा और मुअल्लिम बनाया, ये दूसरा मरहला है। फिर तीसरा मरहला तदवीन कुरान का है, कुरान पाक को कैसे मुदव्वन किया गया और उसके सहीफ़े सारे शहरों में कैसे बांटे गए, ये इंशाअल्लाह एक एक मरहले हैं तारीख़ के, धीरे धीरे आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक करीब है, उसका एक हफ़्ते के बाद आगाज़ होने वाला है। जब इस प्रोग्राम के सिलसिले में इस्तिफ़सार किया गया तो मैंने क़स्दन ये नुज़ूल कुरान का उन्वान मुंतख़ब किया ताकि माह रमज़ान में जहाँ से कि आगाज़ हुआ कुरान मजीद के नुज़ूल का, वहाँ हम अल्लाह ताला के कलाम से रिश्ता खूब जोड़ें, तिलावत के लिए और तदब्बुर के लिए, फ़हम के लिए, अमल के लिए तैयार हो जाएं। ये वो ज़माना है कि इसमें तबीयतें बहुत मायल होती है अल्लाह के कलाम को समझने और कबूल करने के लिए। तबीयतों में इस्तेदाद पैदा हो जाती है, जैसे बारिश हो जाती है ना तो खेती के लिए ज़मीन तैयार हो जाती है, देखिए, और किसान जल्दी जल्दी बीज डालता है, जल्दी जल्दी खेत लगाता है और फ़ौरन वो अपने खेत की खबर लेता है। ऐसे ही दिल की सरजमी जो है वो तैयार हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की कैफियत के साथ अल्लाह ताला के कलाम से जोड़ने के लिए। लिहाजा ये मुक़द्दस महीना आ रहा है जो नुज़ूल कुरान का महीना है, तो इसमें हम एहतमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत का बहुत एहतमाम करें, कुरान मजीद की तरावीह में, क़ियामुल लैल में समाअत का बहुत एहतमाम करें। मैं फ़िक़ही बहसों में नहीं पढ़ता, मुस्तहब है, मुअक्कद है, गैर मुअक्कद है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि याद रखिए, जिसके दिल में मारिफत खुदाबंदी होगी उसके दिल में कलामुल्लाह की मोहब्बत होगी, और जिसके दिल में मारिफत खुदाबंदी होगी उसके दिल में साहिब कुरान से मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल हुआ अल्लाह ताला का कुरान मजीद, उससे मोहब्बत। इसमें कहाँ फ़िक़ही इस्तिलाहात की ज़रूरत है, ये तो मोहब्बत की शरीयत है, इसमें तो ताल्लुक़ की ज़रूरत है, सबक़त की ज़रूरत है। लिहाजा कसरत से वक्त को बर्बाद न करें, गीबतों के ऊपर पाबंदी लगा दें, टीवी सीरियलों को खैरबाद कह दें, तलाक़ सलासा दे दें, बस कुरान मजीद की तिलावत और भी अल्लाह के ज़िक्र हैं, उन सब की मैं नफ़ी नहीं कर रहा हूँ, मगर आगे बढ़कर कुरान मजीद की तिलावत, ऐसे भी सहाबा हैं जो एक एक रमज़ान में 10-10 बार कुरान मजीद की तकमील करते। लिहाजा कुरान मजीद से रिश्ता नाता जोड़ लें और फिर क़ियामुल लैल में उसकी समाअत की कोशिश करें, और उसके साथ साथ हम जो अहकाम हैं कुरान मजीद के उस पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जो रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून वो पूरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका व सलातु व सलाम अला हबीबिका व रसूलिका मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।